صلح حدیبیہ کے بعد آخرکار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کر رہے ہوتے۔ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کی سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ حدیبیہ کے ایگریمنٹ کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا۔ اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے زیادہ طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب آلموسٹ سارا ہی ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر میں فارم اور فروٹس اور یہ چیز زیادہ تھیں جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا تھا، اور اس سے جتنا پیسہ بنتا تھا اس سارے کو یہودی اس قلعے میں سیو کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے۔ مسلمانوں نے بہت ہی سیکریٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ صرف 1500 لوگ کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، آرام سے ان کو ہرا دینا۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت لائٹلی لیا۔ یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں پر کام کرنے نکلے تو اچانک سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی۔ وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گیا، محمد آ گیا، اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ خیبر تقریباً مدینہ سے 158 کلومیٹر دور ہے، اور اگر آج کی گاڑی سے جائیں تو 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خیبر کے اس قلعے کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں 5 قلعے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلے حملہ خیبر کے پہلے قلعے پر کیا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوششوں کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینے کا مطلب ایک ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے عمر کے صحابہ چھوڑ کر جھنڈا صرف 29 ایئر اولڈ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دے دیا، تو حضرت علی نے خوش ہو کر کہا کہ میں آخری دم تک ان سے لڑوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے سارے اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر گئے اور پہلے قلعے پر حملہ کیا۔ اس قلعے کا جو چیف تھا اس کا نام تھا مرحب، اور یہ مرحب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا، مطلب اس سے لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے اور بہت آسانی کے ساتھ اس کو ہرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی جگہ حضرت علی پورے عرب میں مشہور ہوئے۔ اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی، اور یہودی بھی بہت زور سے لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے لیے بھی جنت، شہادت، یہ سارے کانسیپٹس تو ہیں۔ جنگ کافی دیر تک چلی، لیکن آخر کار یہودی اس قلعے کو خالی کر کے دوسرے قلعے میں چلے، اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ 3 دن تک مسلمان اس قلعے کو فتح نہیں کر سکے، پھر یہودیوں نے بہت سخت لڑائی کی، اور وہ یہ قلعہ بھی چھوڑ کر تیسرے قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہیں ہو سکا، اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کے سارے کھانے کے پینے کے راستے بند کر دیے، پھر بھی یہ باہر آ کر لڑ کیوں نہیں رہے۔ کہ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ خیبر کے قلعے بہت پرانے ہیں، اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے سیکریٹ راستے بنائے ہوئے ہیں، اور ان راستوں کا استعمال کر کے وہ اس جگہ سے پانی قلعے کے اندر لا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کے وہ راستہ بند کر دیا، اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعوں سے باہر نکل آئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ اور جو بھی صحابہ سے آ کر سامنے سے لڑتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 3 قلعے فتح کرنے کے بعد چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں نے اسی طرح آسانی سے فتح کر لیا، اور یہودی
चौथे किले को भी छोड़कर पांचवें और आखिरी किले की तरफ चले गए। पांचवा किला फतह करना इम्पॉसिबल था क्योंकि यह एक पहाड़ के ऊपर था और जो भी उसके पास जाता यहूदी उसे तीर मार मार कर भगा देते। इसलिए यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को भी इसी किले में रखा था और यहूदियों का सारा माल सोना चांदी इसी किले में पड़ा हुआ था। पर जब कोई और रास्ता नहीं था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी का फुल यूज़ करते हुए रैम्स और कैटापल्स को सामने किया और यहूदियों पर बमबारी शुरू कर दी और इस किले की दीवारें तोड़ने लगे। लेकिन बहुत कोशिश के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार गिर गई और ये देखते ही मुसलमानों ने हमला कर दिया और यहूदी औरतों, बच्चों, गोल्ड सिल्वर सब छोड़कर वहाँ से किले के दूसरे हिस्से में भाग गए। यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि आखिरी के 3 हिस्सों ने सरेंडर किया और कुछ कहते हैं कि 2 ने सरेंडर किया और 1 के साथ लड़ाई की। आखिर यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को माफ़ कर दिया। लेकिन खैबर में जितना भी फूड और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है उसका हाफ मुसलमानों को देना होगा, जिस पर यहूदियों ने खुशी से एग्री किया। खैबर से मुसलमानों को बहुत गोल्ड और बहुत सारा पैसा मिला। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हिजरत के 7 साल बाद पहली बार खैबर में हमने पेट भरकर खाना खाया। जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे उन सब ने अपने मदीना के भाइयों को पैसे वापस कर दिए।